بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج ایک تو بڑی بری خبر ہے کہ ہمارا جو شیرشاہ نالہ ہے اس میں دھماکہ ہوا ہے اور اس میں 12 افراد جہاں بحق ہو گئے ہیں۔ متعدد عمارتیں جو ہیں وہ ان کو نقصان پہنچا ہے، بینک بھی تباہ ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سیوریج کا اصل میں جو گیس ہوتی ہے اس میں کا بڑے اثرات ہوتے ہیں، یا گیس کو کا نکاس کا ذریعہ نہیں ہے، یہ ساری غلط پلاننگ کا نتیجہ ہے کہ آپ نے نالوں پہ گھر بنا لیے ہیں، نالوں کے قریب گھر بنا لیے ہیں، نالوں کو ڈھک دیا ہے، وہ گیس نکلنے کے کوئی ذریعے نہیں ہے۔ اگر گیس نہ بھی ہو، فرض کرو کوئی تخریب کاری بھی ہے، تو بھی نالوں کے ذریعے سے اگر کوئی کر رہا ہے تو نہیں، بظاہر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تخریب کاری نہیں ہے۔ سیوریج کی گیس کی جو ہے وہ بڑی ہوتی، پہلے ایک دفعہ گجر نالے میں بھی ہوئی تھی، بہت نقصان ہوا تھا اس میں بھی۔ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں عبدالقدیر رانا صاحب۔ جی عبدالقدیر رانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہ شیرشاہ کے نالے میں جو دھماکہ ہوا ہے اس کی تفصیلات بتائیے۔ یہ بالکل جو عمارت ہے نالے کے اوپر عمارت واقع تھی، کیونکہ یہ دھماکہ جو ہے جو پولیس کی رپورٹ آئی ہے بم ڈسپوزل اسکواڈ کی، اس نے وہ چیک کیا ہے پورا۔ اس نے جو حتمی رپورٹ مرتب کر کے جاری کی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ نالے میں جو گیس بھری ہے اس کی وجہ سے یہ دھماکہ ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ قریب واقع جو عمارت ہے نالے کے اس کی دیواریں گر گئی ہیں، اور وہ لوگوں کے اس کا ملبہ لوگوں کے اوپر گرا، جس کی وجہ سے اب تک پولیس کی جانب سے جو تصدیق کی گئی ہے 12 افراد جو ہیں وہ اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ لیکن جو ریسکیو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 14 افراد جو ہیں وہ ابھی تک جاں بحق ہو چکے ہیں، اور جو زخمی ہیں 1 درجن کے قریب، ان میں سے بھی بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ اس لیے اس میں جو ڈیتھ ٹول ریٹ ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور ان جو جاں بحق ہوئے ہیں ان افراد میں پاکستان تحریک انصاف کے MNA عالمگیر خان کے والد بھی جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، جس کی تصدیق جو ہے PTI کے کراچی کے صدر خرم شیر زمان نے بھی کی ہے، اور اس واقعے پر افسوس کا اظہار بھی کیا ہے۔ بھائی ہم بھی افسوس کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ عالمگیر خان کی جو سیاسی زندگی ہے سچ ٹی وی سے، سچ بات کے پروگرام سے شروع ہوئی ہے۔ یہ بات بھی ہے، اس لحاظ سے ہمارے بہت قریب ہے وہ عالمگیر، تو اس میں ہم تعزیت کرتے ہیں، ان کے ساتھ دلی تعزیت کرتے ہیں۔ جی ہاں جی بالکل، یہ بالکل افسوسناک واقعہ ہے، اور MNA عالمگیر خان کی وہاں پر ان کا بتایا یہ جاتا ہے کہ ان کے والد وہاں پر کوئی کاروبار ہے ان کا، وہاں پر موجود تھے، اور وہ اس حادثے کی زد میں آ گئے اور دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو گئی ہیں۔ لیکن اس وقت بھی یہاں پر جہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے رینجر پولیس اور سنا دوسرا دھماکہ بھی ہوا ہے۔ جی بالکل، جو ریسکیو آپریشن تھا اس کے دوران ایک اور دھماکہ ہوا، لیکن اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا ایز اٹ از۔ ابھی آؤٹ لیٹ موجود ہے نا، ایک دھماکہ ہو گیا اس سے پھٹ گئی وہ جو اصل میں ان کو تمیز نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ ان پلانڈ ہے، تو وہ کوئی پلاننگ نہیں ہے، تو اس لحاظ سے وہ اب معلوم ہونا چاہیے کہ نالے کے اندر گیس ہوتی ہے، اور وہ گیس بہت جب بھر جاتی ہے تو وہ پھٹے گی، تو بالکل ایسی پھٹتی ہے جیسے کوئی بم پھٹا ہو۔ گیس بذات خود ایک بہت بڑا طاقت کی چیز ہوتی ہے۔ تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دوسرے اور کون سی زخمیوں کی کیا صورت حال ہے؟ یہ بتایا نا اس نے کہ زخمی کی حالت، تو جو مقصود میمن ہے ڈاکٹر، اس نے بتایا ہے کہ وہ جی کافی تعداد میں لوگ زخمی ہیں، اور وہ ان کی حالت جو ہے کافی کئی کے آگے تشویشناک ہے۔ جی بتائیے۔ جی بالکل، جو زخمی ہیں ان میں سے جو ہے جو معمولی زخمی تھے ان کو تو جو ہے علاج کر کے ان کو فری کر دیا، لیکن جو سیریس حالت ہے اس میں سے بھی جو ہے ڈاکٹر صابر میمن جی تو وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ مزید جو ہے ہلاکتوں کا خدشہ ہے، اس لیے یہ واقعہ انتہائی اس میں جو ہے قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہے۔ تو دوسری طرف وہاں پر جو ہے BDS نے اپنی رپورٹ جاری کر دی ہے، لیکن ابھی بھی مزید تحقیقات جاری ہیں اس واقعے پر کہ اس میں کوئی جو بہرحال افسوسناک ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل جوار رحمت پہ جگہ دے۔ ہم کہتے ہیں کراچی جیسا انداز سے بے ہنگم ہے، وہ طور پر بنتا چلا جا رہا ہے، بلڈنگ پہ بلڈنگ کھڑی ہوتی جا رہی ہے، اور اس کو روک دینا چاہیے کہ یہاں پہ رک جائیں، بس اب کوئی بلڈنگ یہاں کراچی میں نہیں بنے گی، ورنہ تو یہ حالت بہت خراب ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا رانا صاحب۔
میرے صاحب بلڈر مافیا کا کیا ہوگا اگر روک دیا جائے گا؟ بھائی آپ یہ بھی مسئلہ ہے ختم نا۔ کریں، اگر لوگوں کی جانے سے زیادہ عزیز ہے کوئی بات ہے؟ کم از کم نالے کو چھوڑ دیں، نالے پہ دکانیں، نالے بھائی پہ مارکیٹیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ چھپا کے کیا کیا کر لیتے ہیں۔ اب نئے بلڈر بن گئے ہیں، یہ جو ایم کیو ایم کے جو لوگ نکل کے آئے ہیں، جو اب جو 6 منزلہ 40 گز پہ بنا رہے ہیں، 80 گز پہ بنا رہے ہیں، وہ بھی گر رہی ہیں بلڈنگیں۔ میرے صاحب سندھ کابینہ کے جو وزراء ہیں نا وہ بلڈر ہیں، ہاں وہ بتائیے، بلڈر بنے ہوئے ہیں۔ وہ بھی بلڈر بنے ہوئے، سب بنے ہوئے بھائی۔ تو اب جب آپ نے کل کی جو ویڈیو ہمیں چلائی تھی اس میں دیکھا تھا کہ وہ جو سندھ کے جو وزراء ہیں وہ تو ہر کام میں ملوث ہیں۔ اب میں نے آپ بتایا کہ جب میں لیبر کا مشیر تھا تو میرے پاس ہر وزیر جو ہے میرے آگے ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا تھا کہ میرے بیٹے کو، جو میں نے لیبر انسپیکٹر ہے 9 گریڈ کا ایک آدمی ہے، وہ افسر بھی نہیں ہے، اسے آپ شفٹ کر دیں لانڈی سے کر کے آپ تاریخ روڈ پہ دے دیں۔ بھائی کیوں؟ کہ صاحب وہاں پیسے ملتے ہیں، ہر تاریخ روڈ پہ زیادہ مارکیٹ ہے۔ مارکیٹس۔ تو اب ایک اس کے لیے وزیر جو ہے اپنے بیٹے کو لیبر انسپیکٹر بنا دیتا ہے، جو کہ ایک دیکھا جائے تو اس کی توہین ہے کہ بھائی اس کو بڑا کوئی افسر بنانا چاہیے۔ میرے صاحب سوسائٹیز اور بلڈر والے معاملے میں نا ناصر شاہ صاحب کا بڑا نام آ رہا ہے۔ ناصر شاہ بہت بڑی حرکتیں کر رہا ہے، اور اب ہمارے پاس واٹر بورڈ میں بھی بہت بڑی حرکتیں کر رہا ہے۔ ہم اس پر یہ ویڈیو دکھائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میرے صاحب، لیکن ان کو روکنا ہوگا، اگر نہیں روکا گیا تو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں کریں گے۔ بند کر دو نا جی، آج سے کوئی بلڈنگ نہیں بن۔ یہ کون کرے؟ عدلیہ کے سنتے نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلڈنگ گراؤ، ابھی تک نہیں گراتے ہیں، وہ بہانے بازی کرتے ہیں۔ سنیما چل رہا ہے، تم نے جب رات کو کہا سنیما چل رہا ہے، سنیما چل رہا ہے، سنیما چل رہا دیکھ ہے، میٹنی شو چل رہا ہے، پیٹرول چل رہا ہے، ریسٹورنٹ چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے۔ اچھا میرے صاحب اب افغانستان کی جو صورتحال پر جو OIC کا اجلاس آج شروع ہونے والا ہے، تو اب اس میں پاکستان بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ تمام اسلامی OIC کی کانفرنس کے وزراء خارجہ کو بلایا ہے جی 3 روز تک کے لیے، انہوں نے کافی چھٹی بھی کر دی ہے وہاں کے لوگوں کی، جی، اور اس لیے کہ وہاں پر ٹریفک نہ ہو اور یہ اجلاس کافی اچھا ہو جائے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ افغانستان کی صورتحال اگر بگڑی تو بڑا عالمیہ ہوگا۔ تو پاکستان نے جو ذمہ داری تھی، امریکہ نے جس حالت میں چھوڑ کے گیا، امریکہ جان بوجھ کر اپنی شرائط کو شیطانی جو کام ہے وہ کر کے گیا۔ جی دیکھیے ان کے پیسے روکے ہیں اور ان کو جو ہے مرنے کے لیے چھوڑ کے گیا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو شیطان کا کام ہوتا ہے وہ کر کے گیا، ان کو بے دست سپا کیا اور کہا آپ لے لو، اور اب جا کے چھوڑ کے چلا گیا۔ اور جی، اور اب جو تم کہتے ہو نا ویکیوم پیدا کیا ایک دم سے۔ جی۔ اب کرزئی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں صاحب ہم نے بلایا طالبان کو، تو بھائی تم نے بلایا ان کو، تو بیچارے تو تیار نہیں تھے، وہ تو بھی لڑنے کو تیار تھے ابھی تو آپ نے ان کو بلا کے۔ اچھا اب یہ کرزئی صاحب نے مجبوراً ان کو تسلیم کیا کیونکہ ان کے پاس بھی راستہ نہیں تھا۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن بات یہ کرنے کی جس انداز سے انہوں نے دیا ہے، لیکن انہوں نے اپنا بجٹ تو بنا لیا ہے۔ دیکھو زین صاحب ایک بات تو بڑی بات کی انہوں نے۔ اچھا کچھ اچھے انہوں نے اقدامات کیے، انہوں نے کہا ڈالر میں کوئی لین دین نہیں ہوگا، اور جو بھی کرے ڈالر تو جا رہا ہے نا پاکستان سے، اب انہوں نے تو روکنے کی کوشش کی نا اپنے ملک میں، ڈالر تو جا رہا ہے پاکستان سے بھائی، ہاں اسی لیے ہمارے پر بھی دباؤ ہے بڑھ رہا ہے۔ میرے صاحب۔ بہرحال عالمی برادری کو چاہیے کہ افغانستان کی مدد کرے، اور امریکی جو اثاثے ہیں، امریکی اثاثے جو ضبط کیے انہوں نے، امریکہ نے جو ضبط کیا اس کو بحال کر دے، مہربانی کرے پلیز۔ یہ غریب ملک کو آپ نے 20 سال اس کے اوپر 22 سال بھائی، 22 سال آپ نے اس کو بم برساتے رہے اس کے اوپر، اور اب جو ان کی دولت ہے وہ بھی روک کے بیٹھ گیا۔ دیکھو مطلب یہ تو انتہائی اچھا، اس پہ نا میرے صاحب چاہیے کہ اقوام متحدہ ہی کچھ کردار ادا کرے۔ اقوام متحدہ ایک لنگڑی لولی ہے، امریکہ کی غلام ہے تنظیم، تو پھر چین اور روس کچھ کریں۔ دیکھیے چین اور روس تو کر رہے ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا بھی تو اپنا جو نظام ہے افغانیوں کا، وہ بھی اب دیکھیے ہمیں TTP کے معاملے میں ہم مدد نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب بتائیے ان پر ڈرون حملہ تو ہوا ہے، ان کے ایک جو ان کا بڑا لیڈر ہے TTP کا، اس پر ڈرون حملہ ہوا، وہ بچ کے نکل گیا ہے۔ جی تو اب سوال یہ ہے کہ کس نے کیا ہے، یہ بھی بات ہے، لیکن بچ کے کیسے نکل گیا، یہ انٹیلیجنس فیل ہی ہو رہا ہے نا۔ پھر تو امریکہ تو کرتا تو مر جاتے تھے وہ لوگ، ابھی یہ ہمارا دشمن ہے بچ کے چلا جاتا ہے، امریکہ نہیں کیا ہوگا۔ امریکی بھی تو جان بوجھ کے ہمارے دشمنوں کو کیوں ماریں گے، ہاں وہ تو بچانے کی کوشش کریں گے، بتا دیا ہوگا۔ بہرحال میرے صاحب یہ کانفرنس اہم اس لحاظ سے اہم ہے، بہت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اسلامی ممالک ہیں وہ دل کھول کے مدد کریں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، پھر معاملہ افغانی بڑی سخت جان ہے، پھر بھی جی لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو اگلے موضوع پہ چلیں گے، بھارت کی بات کریں گے۔ ناظرین مقصد وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے صاحب بھارت پہ بات کر لیں، ان کے بات یہ نہیں ہے، بھارت کا جنگی جنون تو چلا ہے، کیونکہ وہ ایک سب سے زیادہ تو انڈیا کے انڈین اوشن کو نیوکلرائزیشن کر دیا ہے اس نے بہت زیادہ، میں نے 5000 کلومیٹر کے میزائل اگنی کا تجربہ پہلے بھی کر لیا، اب پھر مزید کر لیا ہے۔ 5000
किलोमीटर दूर दूर तो कमान उसके है। आदाब कुछ और है। अमेरिका, रशिया, चाइना, वो ये कहता है कि हम चाइना के पूरे ले रहे हैं, लेकिन चाइना से तो बाहर का है ना, 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है ना जी चाइना। जी तो अब उसके बाद में वो 15000 किलोमीटर पे जा रहे हैं। जी, तो अब वो पता नहीं कहाँ जाना चाहते हैं, आसमान पे जाना चाहते हैं, वॉशिंगटन तक जाना चाहते हैं, हैं? वॉशिंगटन तक जाना चाहते नहीं, हैं। वाशिंगटन पे क्या, उससे भी आगे, वो तो सुपर यानी सुपर ताकत के भी सुपर ताकत बनना चाहते हैं। तो वो अमेरिका ही पाल रहा है ना, अमेरिका पुष्पनाई कर रहा है तो हाँ नहीं, अमेरिका ही, अमेरिका भी नहीं है, रूस भी पाल रहा है। आप ये कैसे कर सकते हैं? रूस ने तो फिर भी थोड़ा हाथ नहीं, हल्का कोई किया। हाथ नहीं खींचा। सबसे ज़्यादा सप्लायर रूस है। आप ऐसे कभी रूस, हमने बार बार कहा कि रूस इंसानियत के खिलाफ काम कर रहा है। रूस कोई बात करते तो विकेट के दोनों तरफ खेलने वाली बात है। बात कर रहा है, झूठ बात पाकिस्तान को भी थोड़ा लारे लपटे। नहीं, पाकिस्तान को वो ये जरूर है कि पाकिस्तान की तरफ वो झुका है। पहले तो हमारा पक्का दुश्मन था ना जी, भाई इस पाकिस्तान की तबाही के अंदर तो रूस का हाथ था ना जी, सोवियत यूनियन का, रूस का नहीं, जी। सोवियत यूनियन का। और अब जो है वो अब थोड़ा सा हमारे साथ में हुआ है, हमें कुछ सामान वामान दे रहा है, हमें टिप भी दे रहा है जी। लेकिन ये है कि बात ये है कि पैसे तो उसे वहाँ से मिल रहे हैं ना जी, अमेरिका, इंडिया से, और उसके दौरा भी करता है। हमारे पे तो कभी आया नहीं, क्योंकि उनको असला बेचना होता है, उनसे उनकी आमदनी है। जो भी हो। लेकिन बात ये नहीं है कि एक इंसान, जिस आदमी, जो मुल्क जो है गैर जिम्मेदार मुल्क हो, जिसको वो एटमी ब्लैकमेलिंग के तौर पर, मैंने कोई आदमी कभी दुनिया के अंदर ये तरीका होता है कि जो एटमी मुल्क कभी एटमी जंग की बात करता है, पागल ही कर सकता है जी। मैड मैन, इज ए मैड मैन। जिस तरह से वो हिटलर की तरह से बातें कर रहा है ये भी, और इसको मैड के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। मैड 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 मैड, बिल्कुल ही ज़्यादा मैड है ये। यानी आप इनके वज़ीरा ऐसे बातें कर लेते हैं जैसे ये फुलझड़ी चला रहे हो भाई आपको। और पाकिस्तान ने इतना ज़बरदस्त यानी एटमी तवाज़ुन बरकरार रखा है और रखेगा। अभी कल, क्योंकि आज कल का जो प्रोग्राम है वो हम दिखाना चाहते हैं कि जनरल खालिद किदवाई साहब का जो उन्होंने तकरीर की है 8 दिसंबर को 2021 में, जो इस्लामाबाद में उनका कलीदी मैंने ख़िताब था एक इदारे में, उसको हम आपको सुनाएंगे। क्योंकि वो हम इंटरव्यू तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो एक किस्म का हम इसको इंटरव्यू बना देंगे। और वो खालिद किदवाई साहब का जो पूरी तकरीर है अंग्रेज़ी में है, लेकिन हम उसका तर्जुमा करके आपको सुनाएंगे, जो कि बहुत अहम है जी। और उन्होंने कहा है कि हम किसी भी तरह से भी जो खत्ते में जो बैलेंस है उसको हम बरकरार रखेंगे, स्ट्रेटेजिक बैलेंस बरकरार रखेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे साहब, ये जो देवबंद वाली बात हुई है इंडिया में, हाँ, ये देवबंद में वो लोग तो बड़े ये मुतमईन बात, थे। देखिए बात ये है कि अल्लाह ताला जब तक कि इन लोगों को, जो लोग ख्वाब गफलत में होते हैं, उनको थोड़ा सा जगाने के मौके मिलते हैं। अफीम जी। में पड़े हुए थे ना देवबंद के लोग, बड़े एतरारे थे ना। देखो किस कदर एक आदमी आपसे शराफत से बात कर रहा है, परवेज़ मुशर्रफ साहब जी उसे आप किस तरह से फ़ख्र से कह रहे हैं कि आप अपना पाकिस्तान को देखो जी। और हमारे ये जो 70-90% जो हैं, 70% हिंदुस्तानी हमारे तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अब लोग तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं तुम्हारे जी। अब वहाँ तो हिंदू जो है, जैसे कदवाई साहब ने कहा है, तो हिंदुस्तान ऑफ हिंदूज, बाई हिंदूज, फॉर हिंदूज। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने ये जुमला ऐसा कहा है, जिसको हम रिपीट करेंगे, कल बताएंगे आपको कि जो जनरल खालिद किदवाई उनका नाम है, और वो स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीज़न के जो है डीजी रहे हैं, जो कि पहले डीजी थे। और हमें ये फ़ख्र हासिल है कि जो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बना उसमें स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीज़न का, वो सिर्फ हमने इंटरेक्शन में छापा था जी। तो जिस पर हमारे खिलाफ इंक्वायरी भी हुई, लेकिन फिर हम बच गए थे। मेरे साहब, आज अगले मौजू पे, खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात 19 तारीख से, और पेशावर की बात पहले कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान अयाज साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद। जी इमरान अयाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नुसरत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप फरमाएं कि तहरीक इंसाफ के 2 आम इंतखाबात में मुसलमान कामयाबी हासिल की है, क्या बल्दियाती इंतखाब भी में कामयाबी हासिल कर लेंगे? नुसरत साहब, सबसे पहले तो मैं एक थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि पीटीआई का जो इस वक्त उम्मीदवार रिजवान बंगश जो है, वो इस वक्त पेशावर मेयर का इलेक्शन लड़ रहा है। इस तरह उसके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अरबाब जरग जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है। आलमगीर का वो बेटा है और आसमा आलमगीर इनका। तो उसमें सर एक और जुबैर अली जो है, उनका भी मुकाबला है। गुलाम अली का बेटा है, गुलाम अली साहब का सेनेटर रह चुके हैं, मेयर पेशावर भी रह चुके हैं। इस तरह बहरुल्लाह एडवोकेट जमात इस्लामी के टिकट पर वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इंतहाई टफ और सख्त मुकाबला होगा। वैसे मैं अपना जो यहाँ पे लोगों से मेरी बात हुई, जो ज़मीनी हकायक हैं, जो लोग इस वक्त कह रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि पीटीआई जो है इस वक्त वो मकबूलियत नहीं रही उसकी जो कि 2018 के इंतखाबात में थी उसकी, और 2013 के इंतखाबात में जो उनको यहाँ पर मकबूलियत मिली थी।
اور شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ جتنی بھی لوگوں سے میری بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ مہنگائی، لوڈ شیڈنگ اور بہت سارے ایسے مسائل جس کا وہ حل چاہ رہے تھے، تبدیلی چاہ رہے تھے، چونکہ وہ ان کو ملی نہیں تو اب وہ پی ٹی آئی سے تھوڑا سا منحرف ہوئے ہیں. اچھا، یہ ایک تو پشاور وجہ ہے. کی جو تحصیل ہے، آپ پشاور شہر کی جو یہ بات ہوئی، تحصیل میں کیا صورتحال ہے؟ تحصیلوں کی بھی سر یہی صورتحال ہے. 6 تحصیلوں پہ چیئرمین کا انتخاب ہوگا. پی ٹی آئی نے تو تمام تحصیلوں پہ جو اپنے امیدوار جو ہیں وہ کھڑے کیے ہوئے ہیں. اس طرح تمام پارٹیوں کے دوسرے امیدوار جو ہیں وہ بھی ان کے مد مقابل ہیں. اکثر مقابلہ جو ہے مختلف مقامات پر تحصیلوں میں وہاں پہ ٹف مقابلہ ہوگا. 2-3 نشستیں، میرا اپنا جو خیال ہے 7 ٹوٹل نشستیں، ایک میئر کی، 6 تحصیل کی. تو مجھے یہ سب لگ رہا ہے، جو میں نے حالات یہاں پر دیکھے اس میں لگ یہ رہا ہے کہ 2 سے 3 سیٹیں پی ٹی آئی لے لیں گی، جبکہ باقی 4 سیٹیں تقریباً یہ دوسری پارٹیوں جو ہے وہ یہاں پر حاصل کیا کرنے میں. مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دی بگننگ آف دی اینڈ شروع ہو گیا پی ٹی آئی کا؟ حالات تو یہی دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ جتنے بھی لوگوں سے ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں ان سے ہم ملتے ہیں، اور خصوصی طور پر وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے ورکر تھے، جو کو پی ٹی آئی کو ان نے ووٹ دیا، 13 میں بھی ووٹ دیا، 18 میں بھی ووٹ دیا، تو وہ ان کا اکثر لوگوں سے میں نے کہا کہ ووٹ آپ کس کو دیں گے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے لیکن ہم ووٹ دیں گے ہی نہیں، کیونکہ ہم پی ٹی آئی کے علاوہ پی ٹی آئی کا ووٹ ٹرن اپ نہیں ہوگا تو وہ دوسرے جیت جائیں گے، یہ ہوگا، دوسرے جیت جائیں گے، یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور یہ ایک بدعملی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایاز صاحب کبھی ان کو میں نے سمجھایا کہ آپ کو سیاسی آدمی بننا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اوپر پہ بیٹھ گئے ہو. عمران خان نے بھی کتنی بڑی غلطی کی ہے کہ ہر آدمی کو اپنا یعنی پارٹی غائب کر کے سب کو یعنی حکمرانی میں شامل کر لیا. تو پارٹی تو زمین پہ ہوتی ہے نا جی، اس کا جو صدر ہوتا ہے وہ تو لوگوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے، ان کی شادی بیاہ میں ہوتا ہے، غمی خوشی میں شریک ہوتا ہے. یہاں پہ تو پارٹی نہیں ہے، یہاں تو سارے حکمرانی کر رہے ہیں. نصرت صاحب آپ کی بات درست ہے. ابھی جو میئر پشاور کے الیکشن کے لیے جو امیدوار اس وقت میدان میں ہیں، اس میں اے این پی نے ایک کام یہ کیا ہے کہ ان کا جو کارکن تھا، ان کا جو 20 سال سے پارٹی کے ساتھ ہے، اور ایک کارکن کو انہوں نے ایک ٹکٹ دیا ہے، شیر رحمان اس کا نام ہے. سب سے بڑی پارٹی پاکستان کے اندر جماعت اسلامی کے بعد جو پارٹی جو سکسیسفلی جس نے اپنے آپ کو ایک جمہوری پارٹی ثابت کیا ہے وہ اے این پی ہے. آفٹر جی بالکل اے این پی نے یعنی کمال کیا ہے کہ بڑے دکھ جھیلے ہیں، بڑے تکلیفیں اٹھائی ہیں. بہت سے ان کے مسئلے تھے جو کبھی روس سے ملے ہوئے تھے، کبھی ابھی امریکہ سے ملے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی سب کچھ تحمل سے برداشت کیا. لیکن اب اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو کھڑے ہیں، ہار جاتے ہیں تو بھی گلا نہیں کرتے ہیں، جیت جاتے ہیں تو پھر بھی کوئی فخر نہیں کرتے ہیں. بڑے سلیقے کی جماعت ہے. جی تو یہاں پہ سر نصرت صاحب اے این پی جو ہے انہوں نے اپنے کارکن کو ٹکٹ دیا ہوا ہے، اور اس پہ جو این پی کے لوگ ہیں وہ اس فیصلے پر انتہائی خوش ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ایک عرصے بعد ایک موروثی سیاست کا اس پہ خاتمہ ہوئی اور میئرشپ کے لیے انہوں نے ایک کارکن کو ٹکٹ دیا ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا عمران ایاز صاحب، یہ آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کاش یہ ہمارا عمران خان صاحب کی پارٹی سمجھے بات کو کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اتنی دردناکی سے، آپ یعنی دلی طور پر آپ افسردہ بھی ہیں کہ بھائی ایک آدمی تھا جس نے کوشش کی تھی، لیکن وہ اس کے آدمی کوئی ڈیلیور نہیں کر سکے، خود بھی ڈیلیور نہیں کر سکے، نہ آپ نے ان کے آدمی کر سکے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. میرے صاحب بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو نوشہرہ میں چلیں گے، اور وہاں دلچسپ صورتحال ہے. 2 کزن آمنے سامنے ہیں، پرویز خٹک کے بیٹے، لیاقت خٹک کے بیٹے، دونوں کزن ہیں. جی لڑائی کر ہوگی. جی ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب نوشہرہ کی بات ہے، اور تحسین اللہ ہمارے نمائندے نوشہرہ سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن. جی تحسین اللہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. بتائیے نوشہرہ میں کیا سچویشن ہے، کون کس کی پارٹی کامیاب ہو سکتی ہے؟ سنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں اور پی 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 کے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں آپس میں کزن ہیں، اور پشتو میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ سب سے بڑا دشمن جو ہوتا ہے وہ ان کا کزن ہی ہوتا ہے. جی سر. جی بالکل، ملک کے دوسرے حصوں کی طرح نوشہرہ میں بھی بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کل کیا جا رہا ہے. جو اہم مقابلے ہمارے نوشہرہ میں ہے وہ وزیر دفاع پرویز خٹک کے بیٹے اسحاق خٹک اور لیاقت خٹک کے بیٹے جو پرویز خٹک کے بھائی ہے احد خٹک کے ساتھ ہے. احد خٹک پیپل پارٹی کا امیدوار ہے جو کہ سابقہ ضلعی ناظم بھی رہ چکے ہیں. اسحاق خٹک جو تحریک انصاف کا امیدوار ہے. ان دونوں کے درمیان آپس میں سخت مقابلہ ہے. کل شام فیصلہ ہوگا کہ کون نوشہرہ کے تحصیل کا جو ہے نا ناظم بنے گا، لیکن جو اب تک صورتحال ہے وہ اسحاق خٹک کا پلہ باری ہے. جی اچھا، تو اسد خٹک جو کہ پی پی پارٹی کا آدمی وہ جیت جائے گا؟
جی آغاز خٹک کا جو ہے نا وہ ابھی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جو صورتحال ہے وہ اسحاق خٹک جو پرویز خٹک کے بیٹے ہیں اس کا جو ہے نا پلہ بازی ہے تحصیل نوشہرہ پرویز میں. خٹک کے بیٹے جیت سکتے ہیں. جی اچھا جی جی پرویز خٹک اچھا جی جو تحصیل میں کیا نوشہرہ پوزیشن ہے؟ جی تحصیل پبی میں تو این پی کا جو پوزیشن ہے وہ اسٹرانگ ہے بنسبت تحریک انصاف کے، جو کہ تحریک انصاف سے لوگ بہت ناراض ہے. مہنگائی بے روزگاری اس حکومت میں بہت زیادہ ہے، اس لیے لوگ زیادہ این پی اور پیپلز پارٹی کو ترجیح دے رہے ہیں تحصیل جہانگیرہ میں اور تحصیل پبی میں. جی اچھا تو اب وہاں پہ آپ کے یہاں 3 ہیں یعنی جی ٹوٹل 3 تحصیل ہے 3 تحصیل ہے. جی 3 تحصیلیں اور ایک نوشہرہ شہر اس میں شامل ہے تحصیل میں. جی نوشہرہ شامل ہیں. تو اب اس میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ 3 سیٹیں وہ جیت لے گی اور ایک سیٹ یہ جو شہر کی ہے وہ جیت لے گا؟ جی بالکل، یہ نوشہرہ میں جو ہے نا 3 تحصیلیں ہیں، 2 تحصیلوں میں جو ہے نا این پی اور پیپلز پارٹی کا جو ہے نا وہ زیادہ پلہ باری ہے، لیکن جو نوشہرہ کے ہے وہ پرویز خٹک کے حلقہ بھی ہے، وہ اس میں جو ہے نا تحریک انصاف کا زیادہ جو ہے نا وہ ووٹر زیادہ سپورٹر بھی ہے. جی پرویز خٹک کی جو ہے وہ خود یہاں پر بیٹھے، خود جو ہے نا وہ کل 12 بجے تک وہ خود کمپین چلا رہے تھے پرویز خٹک، تو اس وجہ سے جو ہے نا اسحاق خٹک کا جو ہے نا وہ تحصیل نوشہرہ میں پلہ باری ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا تحسین اللہ صاحب، آپ کا شکریہ. جی اب میرے صاحب ڈیرہ اسماعیل خان کی صورتحال لے لیتے ہیں. لے لیجیے ڈیرہ صاحب. محسن سلیم صاحب ہمارے نمائندے ہوں گے وہاں سے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر فیصل کریم کنڈی صاحب خود میئر کے انتخابات ناظم بننا کی خواہش مند ہیں. ناظم بہت اہم بات ہوتا ہے بھائی. جی لیکن وہ خبر ایک یہ بھی ہے کہ ان کو اسلام آباد سے پریشرائز کیا گیا کہ وہ آپ لڑیں، حالانکہ ان کی خود کی خواہش نہیں تھی. ڈپٹی اسپیکر بڑی اچھا ان کے بھائی چونکہ ایم پی ہیں تو ظاہر ہے بھائی کا بھی ایک اثر رسوخ ہے سیاسی. چلیے صاحب چلیے یہ کہاں ہیں؟ جی میرے صاحب محسن سلیم. جی محسن سلیم صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں. فرمائیے ڈیرہ اسماعیل خان میں پاکستان تحریک انصاف کے جیتنے کے کتنے امکانات ہیں؟ علی پور گڈھا پور کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ مرزا صاحب اگر بات کی جائے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں تو عوام کی تو عوام تو کافی جو ایک پی ٹی آئی کی موجودہ پرفارمنس ہے اس سے کافی خفا اور کافی نالا نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو ایک حکومت میں جماعت ہے پی ٹی آئی انہوں نے کافی ایک تبدیلی کا نعرہ لگا کر آئے تھے، لیکن عوام تک وہ اس کے تبدیلی کی جو ثمرات ہے وہ اس طرح نہیں پہنچ سکے تھے جس طرح عوام نے بڑھ چڑھ کر ان کو ساتھ دیا تھا. لیکن اگر بات کی جائے لوکل سطح کے اوپر تو جو وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور ہیں یا پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس کی جو پرفارمنس ہے وہ تاحال بہتر ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو ایک مہنگائی کا جو فیکٹر ہے وہ اس کو ڈنٹ نہ کرے. امین گنڈا پور کے جو بھائی ہیں عمر امین گنڈا پور جو کہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں سٹی میئر کی سیٹ پر، لیکن اوور آل اگر بات کی جائے تو عوام کافی مایوس کن ہے حکومتی جماعت کی جو پرفارمنس ہے اس سے بھی. اور اس موقع کے اوپر جو اپوزیشن میں پاکستان پیپل پارٹی کے امیدوار ہیں سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں فیصل کریم کنڈی اور سابق ڈپٹی اسپیکر بھی جو کہ رہ چکے ہیں، وہ اس مرتبہ سٹی میئر کی سیٹ پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. اور ان کے مقابلے میں مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت ہے جمعیت علماء اسلام ان کے کفیل احمد نظامی صاحب ہیں. تو ان تینوں کے درمیان کافی کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے. اور اسی طرح جو ڈی اے خان کی تحصیل ہیں تو یہاں پہ 5 تحصیل کے میئر پہ بھی الیکشن ہو رہے ہیں، تو ان میں بھی کافی جو مخالف امیدوار ہیں انہوں نے کافی بھرپور تیاری کی ہے، کمپین کی ہے. تو جو حکومت کی پرفارمنس ہے اس کو لے کر وہ بیانیہ عوام کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ دیکھیں آپ لوگوں نے ایک تبدیلی کے نام پہ عوام کو ووٹ دیا تھا عمران خان صاحب کو، تو انہوں نے آپ کو مایوس کر دیا تھا، تو لہٰذا آپ ہمیں ووٹ دیں تو آپ کی جتنے بھی عوامی مسائل ہیں وہ ہم اس کو حل کریں گے. جی مرزا صاحب. اچھا جناب آپ سمجھتے یہ ہیں کہ اب یہاں پر جو آپ کی ضلع میں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور فیکٹری شاید کام کر جائے میں نے شہر میں تو ڈیرہ اسماعیل خان میں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ضلع کے جو ہیں باقی جو سیٹیں وہ جو مخالف پارٹی لے جائیں گی یہ کہہ رہے ہیں آپ؟
نہیں، میں اس کو مزید بہتر انداز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور ہیں، بے شک وہ وزیر بن چکے ہیں، ان کی مصروفیات میں بھی اضافہ ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی براہ راست جو ضلع بھر کی عوام ہے ان کے سے وہ رابطے میں رہتے تھے، یا ان کے جو بھائی ہیں وہ بھی رابطے میں رہتے تھے. جس کا بھی عوام کی سطح کے اوپر کچھ کسی کی گلی خراب ہے، کسی کے پانی نہیں ہے، کسی کو فرنیچر کی ضرورت ہے، کسی کے ٹرانسفر ہے، جاب ہے، تو وہ جو ان کے بنیادی کام ہے وہ امین برادران کر لیتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ایک یہاں پہ لوکل سطح پہ اوپر جو علی امین گنڈاپور کی عوام کے ساتھ براہ راست جو رابطے ہیں یا ان کے جو کام تھوڑے بہت انہوں نے یہاں پہ کیے ہیں، تو اس فیکٹر کی وجہ سے جو ایک امین برادران ہیں ان کو کافی فائدہ مل سکتا ہے. لیکن اپوزیشن کے پاس یہ بیانیہ ہے کہ مہنگائی ہے، کرپشن ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، تو وہ یہ بیانیہ لے کر عوام کے ساتھ شریک ہو چکے ہیں اور عوام میں منشور اپنا چلایا ہے. اس اوورال جو کمپین ہمیں دیکھنے کو ملی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت کی جو پرفارمنس ہے اس کی وجہ سے جو ایک ڈنٹ ہے وہ بھی پڑ سکتا ہے. تو جو امین برادران کی جو اپنی پرفارمنس ہے لوکل سطح کے اوپر، تو وہ بھی اس کو فائدہ دے سکتی ہے امین برادران کو خود آپ کو. سمجھتے ہیں کہ ابھی یہاں پر ابھی طے نہیں کر سکتے ہیں بات کو؟ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس مرتبہ جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے وہ کافی کانٹے دار مقابلہ ہوگا. فیصل کریم بڈی کو بتائیں پھر. جی، فیصل کریم کنڈی سے جب ہماری اس حوالے سے بات ہوئی ہے تو ہم نے کہا کہ آپ اس مرتبہ سٹی میئر کے سیٹ پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور آپ تو مرکزی سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں، ڈپٹی اسپیکر بھی رہ چکے ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک میری پارٹی نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ جو وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور ہیں یا ان کے جو بھائی ہیں ان کو کسی طرح ہم نے ہرانا ہے اس سیٹ کے اوپر، کیونکہ ہمارا اس جو عمر امین گنڈاپور ہیں سٹی میئر کے جو یہاں پہ امیدوار ہیں ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ نہیں ہے. ہمارا مقابلہ آج وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کے ساتھ ہے. تو اس لیے پھر پارٹی نے ایک فیصلہ کیا تھا اور اس لیے میں میدان میں اترا ہوں. لیکن مرزا صاحب، خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کافی کام کر رہی ہے آپ کے خیال میں؟ پاکستان پیپل پارٹی سے اب یہ ہے کہ جو ایک جو حکومت جماعت ہے جو پی ٹی آئی ہے وہ کافی انہوں نے بڑھ چڑھ کر پچھلی دفعہ ووٹ دیا تھا عوام کو، لیکن ان کا جو مایوسی کن ووٹر ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کی طرف جا سکتے ہیں، جمعیت علماء اسلام سے کی طرف بھی جا سکتا ہے. لیکن مرزا صاحب یہاں پہ میں ایک چیز میں اضافہ کر دوں کہ آج یہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ہیں عمر خطاب شیرانی صاحب، ان کو نامعلوم افراد نے اپنے گھر کے باہر قتل کر دیا تھا، اور جو کہ سٹی میئر کی سیٹ کے امیدوار تھے اور وہ بھی اس الیکشن میں حصہ لے رہے تھے، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو سٹی میئر کا الیکشن ہے اس کو ملتوی کر دیا ہے اور ایک نئی ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ وہ ڈی اے خان میں الیکشن ہوگا. لیکن جو ڈی اے خان کی 5 تحصیل کے میئر کے جو الیکشن ہے وہ اپنے وقت کے مطابق ہی ہوگا. جی بہت بہت شکریہ تحسین محسن سلیم صاحب. میں بہت زیادہ خوش ہوا ہوں آپ کی گفتگو سے، کیونکہ آپ نے بہت زیادہ بہترین انداز میں جائزہ پیش کیا ہے، اس کا آپ کو شاباش دیتا ہوں. میرے صاحب یہ جو ملتوی ہوگا نا اور 5 تحصیلوں کے نتائج پھر بعد میں جب الیکشن ہوگا تو یہ اس کا اثرات پڑیں گے. جی اور این پی کے خیر وہ ان کو تعزیت پیش کرتے ہیں ان کے خاندان کو. اب ان کے بھائی بہت زیادہ عمر خطاب شیرانی صاحب بہت افسوس کی بات ہے. جی بالکل، ہمارے پروگرام سیاست میں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی کو مارا جائے. دیکھو سیاسی مقابلہ ہونا چاہیے بس. ہاں بس. میرے صاحب وقت ختم ہوا ہمارے پروگرام کا. جی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں.